لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمد للہ المتصف بالجلال والکمال المنزہ عن الانداد والاشباح والامثال قیوم لا ینام عزیز لا یرام. نحمدہ وسبحانہ ان ہدانا للاسلام ونشکرہ علی ما حبانا بہ من الفضل والانعام. تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو جلال اور کمال سے متصف ہے، وہ ہم سب شبیہ اور ہم مثل سے پاک ہے. وہ تمام کائنات کا نظام چلانے والا ہے. وہ سوتا نہیں ہے، وہ غالب ہے، اس کا قصد نہیں کیا جا سکتا. ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی، اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اس نے اسلام کے ذریعے ہمیں فضل اور انعام عطا فرمایا. پارہ نمبر 8. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کرتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگتے اور وہ ہر چیز ان کے پاس سامنے لا کر جمع کر دی جاتی تو وہ بھی پھر بھی ایمان نہ لاتے. ہاں، اگر اللہ چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ نادان ہیں. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ آیت مذاق کرنے والوں کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ ہمارے مردوں کو اٹھائیں، ہم ان سے معلوم کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کیا واقعی وہ سچ ہے یا جھوٹ، اور فرشتے ہم کو دکھائیے یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیے. بنی اسرائیل کے اندر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، مخالفین کے بے جا مطالبات کے جوابات میں اور اپنے رسول حق کو تسلی دی کہ تم تبلیغ حق کیے جاؤ، کوئی مانے یا نہ مانے. جو لوگ ماننے والے نہیں ان کو اگر فرشتے بھی آ کر نصیحت شروع کر دے کرنا تو وہ اور مردے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں اور سب کچھ ان کے سامنے لا کر حاضر کر دیا جائے تو بھی وہ لوگ نہیں مانیں گے. پھر ان کے پیچھے پڑنا محض تضییع اوقات ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ، اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن شیطان پیدا کیے جو انس اور جن تھے، اور ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی باتیں بطور وسوسہ کے ڈالتے تھے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کر سکتے تھے. پس ان کو اور ان کی افترا پردازیوں کو چھوڑ دیجئے. اب یہاں سے اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ مبلغین حق کے پیچھے شیاطین ہوتے ہیں اور شریر النفس لوگ لگے ہوتے ہیں، اور بجائے خود حق قبول کرنے کے وہ لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں اور انہیں اپنی شیطانی جماعت میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم بھی اللہ کے دین کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، یہ اس لیے کہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس طرف مائل ہو جائیں اور وہ بھی ان باتوں کو پسند کر لیں جو بدکرداریاں وہ خود کرتے ہیں، وہ یہ بھی کرنے لگے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم بناؤں، حالانکہ وہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف ایک کتاب مفصل نازل فرما دی جو واضح کتاب ہے، اور وہ لوگ
جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن تمہارے رب کے جانب سے حق کے دراستی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، سو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر پناہ مانگ شیاطین اور جن و انس کے۔ تو کہا، کیا اللہ کے نبی انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ فرمایا، ہاں ابو ذر، کیونکہ ایک روایت ہے، ہم شر من الشیاطین الجنی، وہ شیاطین جن سے بھی زیادہ بدتر ہیں، یعنی جو انسان شیطان کے روپ میں ہوتے ہیں وہ جنوں سے بھی زیادہ بدتر ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے سورۃ الناس میں فرمایا، من الجنۃ والناس، شیاطین کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے تم یہ سورت پڑھا کرو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھا کرو۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کی بات تیرے صدق و انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، ان کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ ان لوگوں کی اطاعت کریں جو دنیا میں بہت زیادہ ہیں تو یہ لوگ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے، یہ محض ظن کی پیروی کرتے ہیں اور صرف اٹکلیں دہراتے ہیں۔ اٹکل سے مراد یہاں پر یہ غلط باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ مشرکین عرب کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، تم مسلمان کیا کرتے ہو؟ اللہ ذوالجلال اگلی آیت میں فرماتے ہیں، ان ربک هو عالم، بے شک آپ کا پروردگار ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہک جاتے ہیں، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کو کھا جاؤ اگر تم اس کے حکموں پر ایمان رکھتے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا عذر ہے کہ تم ایسے جانوروں میں سے نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اس نے جو کچھ بھی تم پر حرام کیا ہے تمہارے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ مگر جس وقت تمہیں مجبوری ہو، بے شک بہت سے لوگ اپنی نفسانی خواہشات سے بغیر کسی علم کے لوگوں کو بہکانے میں لگے ہوئے ہیں، یقیناً آپ کا پروردگار حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اب مشرکین مکہ کہنے لگے کہ عجیب بات ہے، تم مسلمان تو اللہ کا مارا ہوا جانور نہیں کھاتے لیکن خود مار کر کھاتے ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر وہ حرام چیزوں کو اپنے پر حلال جو ٹھہراتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو یہ باتیں کرنے لگے۔ اب کہنے لگے کہ مسلمانوں، ہم چونکہ تعداد میں تم مسلمانوں سے زیادہ ہیں، ہماری قوم برادری میں اس طرح ہوتا آیا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی جو ہیں وہ اس کو ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے کہ جو جانور ہوتا تھا، جو مرا ہوا جانور تھا وہ اس کو کھا لیا کرتے تھے، اور اگر وہ ایسا نہ کرتے تو انہوں نے کچھ آخر سوچ کر ہی ایسا کیا ہے نا۔ اس آیت نے قطعی فیصلہ کر دیا کہ کسی جماعت کی محض کثرت بغیر قوت دلیل کے ہرگز اس جماعت کی حقانیت کو مستلزم نہیں ہو سکتی، بلکہ صداقت اور حقانیت کے لیے قوت دلیل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حق کے خلاف چاہے سارا جہان کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہم نے نہیں ہونا۔ اپنے آباء و اجداد کی ایسے غلط عقائد میں اتباع نہیں کرنی چاہیے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور ظاہری گناہ اور پوشیدہ گناہ سب چھوڑ دو، یقیناً وہ لوگ جو گناہ کر رہے ہیں ان قریب ان کے اعمال کی سزا ان کو ملے گی۔ یہاں پر ایک روایت ہے، نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کے متعلق پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرتے اور تو نہ چاہے کہ کسی کو اس کا علم ہو جائے۔ مقصد یہ کہ ظاہری اور باطنی چھوٹے بڑے سارے گناہ اس کو تم چھوڑ دو۔ وہ تم جو کھلے طور پر عورتوں سے بدکاری کرتے ہو اور نہ چھپی بدکاریاں کرو، یہ سارے معنی ہیں۔ یہ جو معنی ہے کہ عورتیں تم پر حرام ہیں، یعنی کون سی ماں بیٹی، ان سے تم چھپکے میں نکاح نہ کرو، نہ ظاہراً کرو۔ غرض ہر گناہ سے دور رہو، کیونکہ ہر بدکاری کا برا ہی بدلہ ہے۔ یعنی ایسا گناہ جو تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کر دے کرنے سے پہلے کہ ایسا گناہ میں کر رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اور میرے خیال سے ہم سب کو پتہ بھی ہوتا ہے
جب ہم کسی برے کام کو سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں یا نیت کرتے ہیں تو ہمارا دل ایک دفعہ ہمیں ملامت ضرور کرتا ہے کہ ایسا گناہ نہ کر لینا، کیونکہ ایسا گناہ کرنے سے اللہ تم سے ضرور مواخذہ کرے گا، ضرور پکڑے گا، لیکن پھر بھی ہم وہ گناہ سر انجام دے دیتے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے ہرگز نہ کھاؤ، اور اس کا کھانا یقیناً نافرمانی کی بات ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ کج بحثی کریں، اور اگر تم ان کی اطاعت اختیار کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ۔ یعنی شرک صرف یہ نہیں کہ خدا کے سوا کسی مخلوق کو انسان پوجے، بلکہ شرک حکم میں یہ بھی ہے کہ اس کا متی ہو جائے، اس کی ہر بات کو ماننا شروع کر دے۔ لازمی نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہی ہوں گے تو شرک ہوگا، نہیں، بلکہ شرک تو اس کو بھی کہتے ہیں تم اللہ کے قوانین کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پیچھے کرتے ہوئے تو اس انسان کی ہر بات کو ماننا شروع کر دو جو تمہیں کہہ رہا ہے۔ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کیا وہ آدمی جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کے لیے روشنی پیدا کی اور اس کی مدد سے لوگوں میں وہ چلتا پھرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہے کہ تاریکیوں میں گھرا ہوا ہے، وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ اس طرح کافروں کو ان کے اعمال آراستہ معلوم ہوتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ ذوالجلال نے مومن اور کافر کی مثال کو سمجھایا۔ فرماتے ہیں ایک تو وہ پہلے، یعنی وہ انسان جو مردہ تھا، یعنی گمراہی اور کفر کی تاریک اندھیریوں میں وہ اور اس کے اندھیروں میں وہ چلتا پھرتا تھا، اللہ کریم نے اس کو قرآن جیسی عظیم دولت سے نوازا اور وہ اس کے نور سے بہرہ ور ہوا، اور وہ تاریکیوں سے نکل کر وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور وہ اس قرآن و حدیث کی منور روشنی عطا کرتے ہوئے ان کے تحت زندگی گزارنا شروع ہو گیا۔ اب دوسرا وہ جہالت اور ضلالت کی تاریکیوں میں گھرا ہوا ہے، وہ انسان جو قرآن کو نہیں پڑھتا نہ حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اور اس طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے مجرموں کو سردار بنا دیا تاکہ وہ وہاں مکر و فریب پھیلا سکے، اور فی الحقیقت وہ مکر و فریب نہیں کرتے مگر اپنے ہی ساتھ، لیکن وہ سمجھتے نہیں، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم کبھی یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہ چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے ان قریب مجرموں کو اللہ کے ہاں ذلت پہنچے گی اور سخت عذاب ان کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میں اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اگر مجرمین کو میں سزا دوں گا تو ان کے فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے دوں گا، ان کے برے اعمال کی وجہ سے دوں گا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، تو جس کو اللہ چاہتا ہے کہ نیکی کی توفیق دے دے تو اس کے لیے اس کے سینے کو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میں اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ کر دے اور اس کے سینے کو بہت تنگ کر دے اور رکا ہوا کر دیتا ہے گویا کہ وہ بلندی پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ ان لوگوں پر عذاب بھیجتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں پر یہ بات ذرا سمجھیے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جس انسان کو میں ہدایت دینا چاہتا ہوں اس کا سینہ میں اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال اس کو دین کا علم سکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ یہ آیت تلاوت کرتے تو پھر فرماتے جب کسی کے دل میں نور ایمان داخل ہو جاتا ہے جسے سینہ کھل جاتا ہے، عرض کیا گیا کہ اللہ کے نبی اس کی کوئی علامت بھی ہے جس سے شرح صدر معلوم ہو جائے؟ تو فرمانے لگے جنت کی طرف جھکنا، رغبت کامل رکھنا، آخر کی فکر کرنا، اور دنیا سے جو کہ دھوکہ کا سامان ہے بھاگنا، اور موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنا ہے۔ یہ سچ ہے، خدا کا ارادہ جسے ہدایت دینے کا ہوتا ہے اللہ ذوالجلال اس پر نیکی کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، میں اللہ جس کے مقدر میں جنت دینا چاہتا ہوں اور جس سے بلائی کا ارادہ رکھتا ہوں اس کو میں اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہوں۔ اور یہاں پر ضیقاً سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہم اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، اس میں ہدایت انٹر نہیں ہو سکتی، اس میں ہدایت کو کوئی داخلہ نہیں، ایمان اس میں جگہ نہ پا جائے اور کوئی چیز اس تک نہیں پہنچ پاتی۔
اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمارے دل کو اپنے دین کے لیے، اپنے اسلام کی سمجھ کے لیے کھول دے، کشادہ کر دے، اور اس کے لیے یہ دعا پڑھا کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، اور یہی تمہارے پروردگار کی سیدھی راہ ہے۔ بلا شبہ ہم نے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں تفصیل کے ساتھ تمام آیتیں بیان کر دی ہیں۔ اب جو صراط ہے، صراط کہتے ہیں راستے کو، اور مستقیم کہتے ہیں سیدھا راستہ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یہ میرا سیدھا راستہ ہے، ایسا راستہ جو تمہیں جنت تک لے جائے۔ اور اے لوگو، میں نے تمہارے لیے اپنے قرآن کی آیتوں کو کھول کر بیان کر دیا تاکہ تم ان سے نصیحت حاصل کرو۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور ان کے نیک اعمال کی وجہ سے وہ ان کا مددگار ہے۔ اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا اے گروہ جنات، تم نے انسانوں میں سے بڑی تعداد اپنے ساتھ لے لی، اور انسانوں میں سے جو ان کے رفیق اور مددگار ہیں کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اے اللہ ہم دنیا میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے اور اس میعاد تک پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے ٹھہرا دی تھی۔ ارشاد ہوگا تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہمیشہ رہو گے، ہاں اگر خدا چاہے تو یہ اور بات ہے۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار بڑی حکمت والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ آپ یہاں پر ذرا دیکھیے اللہ ذوالجلال کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں غیر اللہ اور طرح طرح کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کیوں کہ ہم ان سے فائدہ حاصل کریں، تو اللہ قرآن میں فرماتا کیا ہے، تم دنیا میں سارا کچھ کر کے آ جاؤ میرے پاس، لیکن انجام میں تمہارا ٹھکانہ النار ہوگا، اور اس میں تم خالدین یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے۔ جیسے تم نے شیاطین الجن اور ان کے اولیاء الانس کا حال سنا، اسی طرح ظالموں اور گناہ گاروں کو ان کے ظلم اور سیاکاریوں کے تناسب سے اللہ فرمائیں گے ان کو میں دوزخ میں ایک دوسرے کے قریب کر دوں گا۔ یعنی دنیا میں وہ ایک دوسرے کے قریب رہا کرتے تھے، جسٹ لائک کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ جا کسی عامل یا کسی فقیر کے پاس بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ان سب کو میں کل قیامت کے روز اتنا عاجز کر دوں گا کہ یہ گریہ زاری کرتے ہوئے جہنم میں جائیں گے، اور پھر میں جیسے دنیا میں ایک دوسرے کے یہ قریب رہتے تھے میں ان کو آخرت میں بھی ایک دوسرے کے ایسے ہی قریب کر دوں گا، اور ان کو میں طبقہ اسات میں ملا دوں گا۔ یا معشر الجن والانسی، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں ہماری آیتیں سناتے تھے اور تم کو اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ اور وہ عرض کریں گے ہم اپنے اوپر جرم کی گواہی دیتے ہیں، اور ان کو دنیا کی زندگی نے فریب میں ڈال رکھا تھا، اور وہ اقرار کریں گے کہ بلا شبہ وہ حق کا انکار کرنے والے تھے۔ اب دیکھیں کل قیامت کے روز جب اللہ ذوالجلال ان کو ڈانٹیں گے، اللہ کریم اتنے غضب میں ہوں گے، اتنے جلال میں ہوں گے، اور مشرکین سے اللہ ہم کلام ہوں گے، تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کیا تم میں نے اپنے پیغمبروں کو نہیں بھیجا تھا جو تم میں میرا قرآن پڑھتے، جو تمہیں اللہ کا دین سکھاتے؟ وہ وہاں پر اپنی عاجزی کا اظہار کر دیں گے، کہیں گے اے اللہ اب تو ہمیں ایک دفعہ زمین پر بھیج دے، ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ذالک ان لم یکن ربک، یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا پروردگار ظلم ناانصافی سے ایسی حالت میں بستیوں کو تباہ کرنا نہیں چاہتا کہ وہاں کے رہنے والے احکام سے بے خبر ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں کسی بستی کو تب تک ہلاک نہیں کرتا جب تک وہاں کے باشندوں کو میں اپنے دین کی تعلیم نہ دے دوں، یا وہاں پر میں اپنا کسی پیغمبر یا نبی کو نہ بھیج دوں۔ جب تک وہاں پر نبی نہیں آتا اس سے پہلے میں کسی بستی کو بھی عذاب والا نہیں بناتا۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا پروردگار بے نیاز اور رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں اٹھا لے جائے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے۔ جس طرح ایک دوسری قوم کی نسل سے تم کو پیدا کیا ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، وہ خدا کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔
اب یہاں پر ذرا دیکھیے اللہ ذوالجلال اپنی رحمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ بڑی رحمت والا ہوں۔ اس کے متعلق ایک ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث ہے، روایت کرتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں حدیث قدسی، اگر تمہارے زندہ اور مردہ، تمہارے اگلے اور پچھلے، سوکھے اور ہرے، سب مل کر ایک متقی کے موافق پرہیزگار ہو جائیں تو اللہ فرماتے ہیں میری شان و عظمت میں اتنا بھی زیادہ نہ ہوگا جتنا مچھر پر کا، اور اگر سب مل کر بدبخت ہو جائیں، ساری کائنات نافرمانیاں شروع کر دے، تو میری شان و عظمت میں، میری بادشاہت میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کو ساری مخلوق مل کر بھی اس کی مشیت کے نفاذ سے عاجز نہیں کر سکتی۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اے قوم تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں بھی اپنی جگہ کام کر رہا ہوں، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کس کا اچھا ہے۔ اب اللہ کریم کیا کہہ رہے ہیں کہ عمل تم بھی کرو، عمل میں اپنی جگہ کر رہا ہوں، اور بہت جلد علم ہو جائے گا کہ عمل کے لحاظ سے کون اچھا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور جو کچھ کھیتی اور مویشی پیدا کی اللہ ذوالجلال نے، لوگوں نے ان میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے ٹھہرا دیا، پھر اپنے ہی خیال سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے، پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے اور وہ خدا کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے، ان کا یہ فیصلہ کتنا ہی برا ہے۔ اب ذرا یہاں پر غور کیجئے کہ جو مشرکین عرب تھے ان کے اوہام، خرافات اور مشرکانہ اعمال کتنے غلط تھے۔ وہ منتیں مانا کرتے تھے کہ اپنی زراعت اور مویشیوں میں سے اتنا حصہ اللہ کے لیے نکالیں گے اور اتنا حصہ ہم اپنے بتوں کے لیے نکالیں گے۔ اللہ کا حصہ فقیروں کو دے دیتے اور بتوں کا حصہ جو تھا ان کے مجاوروں کو دے دیتے۔ اگر اللہ کے حصے میں سے کوئی چیز کم و بیش ہو جاتی تو اس کی پرواہ نہ کرتے، لیکن اگر ان کے بتوں میں سے کوئی چیز کم ہو جاتی تو تب شور مچاتے اور اپنے بتوں کے نامزد کردہ حصے میں سے کوئی چیز کم نہ ہونے دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَا، اور اس طرح بہت سے مشرکوں کی نظروں میں ان کے معبودوں نے اپنی اولاد کو قتل کرنا خوشنما کر کے دکھایا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دے اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دے، اور اگر خدا چاہتا تو وہ یہ کام نہ کر سکتے، پس ان کو اور ان کی افترا پردازیوں کو چھوڑ دیجئے۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ چار پائے یعنی چار جانوروں والے، جو چار ٹانگوں والے جانور ہیں وہ، اور کھیت ممنوع ہے، انہیں اس آدمی کے سوا کوئی نہیں کھا سکتا جس کو ہم اپنے خیال کے مطابق کھلانا چاہیں، اور کچھ جانور ہیں کہ ان کے خیال میں ان پر سوار ہونا حرام ہے، جیسے ہم نے کل پڑھا کہ وہ کون کون سے وسیلہ، حامی اور اس طرح کے جن کے جانور ہیں جنہوں نے غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دیے ہیں، اور بعض کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ اللہ پر افترا کرتے ہیں، اور اللہ ان کو عنقریب جو کچھ افترا پردازیاں کرتے ہیں ضرور سزا دے گا۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ، اور کہتے ہیں کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے، وہ ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہو تو پھر اس میں وہ سب شریک ہیں۔ خدا عنقریب انہیں ان باتوں کی سزا دے گا، بلا شبہ وہ بڑی حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحا بغیر علم، وہ لوگ یقیناً بڑے گھاٹے میں رہے جنہوں نے حماقت سے بلا سمجھے اپنی اولاد کو قتل کیا، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا اسے اللہ پر افترا پردازی کر کے اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا، بے شک وہ گمراہ ہو چکے اور سیدھی راہ پر نہ آئے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور وہ وہی خدا ہے جس نے باغات پیدا کیے اور اس نے بیلوں پر چڑھائے جاتے ہیں وہ پھل، اور وہ بھی جو نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتیاں جن کے پھل مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار کے درخت صورت اور شکل میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ہیں، وہ ملتے ہوتے ہیں اور مختلف بھی، ان سب کے پھل شوق سے کھاؤ، جب ان میں پھل آئے اور جس دن فصل کٹے اس کا حق بھی دو اور حد سے نہ بڑھ جاؤ، یقیناً حد سے نکل جانے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ باغ
یہاں پر یہ بات سمجھے، باغ جو ہے وہ کھیتی کا حق یہ ہے کہ اس کے کٹنے اور ناپ تول ہونے کے دن ہی فرض زکوٰۃ جو اس میں مقرر ہوتی ہے اس کو ادا کرو. یعنی جو زمین نہری آبادی سے آباد ہو، یعنی نہری پانی سے آباد ہو، اس میں سے 20واں اور بارانی میں سے 10واں حصہ ہوگا. یعنی زکوٰۃ ہر حال میں دینی ہے، وہ تم پر فرض ہے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ اور چوپایوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اونچے قد کے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے چھوٹے قد کے ہیں. اور لوگوں، اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اسے کھاؤ اور شیطان کے قدم پا قدم نہ چلو. یاد رکھو وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے. ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین 4 پایوں میں سے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے 8 قسمیں پیدا کی. بیڑ میں سے 2 اور نر و مادہ اور بکری میں سے 2. پوچھئے کہ کیا خدا نے ان دونوں قسم کے نر کو حرام قرار دیا ہے یا مادہ کو، اس کے بچے کو جسے دونوں قسم کی مادہ اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ اگر تمہارے پاس صداقت ہے تو مجھے علم کی بات بتاؤ. اب یہاں اللہ کریم عرب کے لوگوں کی اس جہالت کو بیان فرما رہے ہیں جو اسلام سے پہلے ان میں موجود تھی، کہ انہوں نے جانوروں، پھلوں اور کھیتوں کے کئی حصے اور اقسام بنا رکھے، کسی کو حلال کسی کو حرام. مثلا جانوروں میں سے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ کو حرام. اللہ نے حلال جانوروں کی تمام اقسام بیان فرما کر بتا دیا کہ یہ تمام اقسام حلال ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں درندے جو شکار کرتے ہیں حرام ہیں، جیسے کتا، گیدڑ، بیڑیا، شیر، چیتا اور بلی وغیرہ. اور پرندوں میں سے جو پنجہ گیر اور شکاری ہیں، جیسے باز، چیل اور عقاب، الو وغیرہ. اور بلوں میں رہنے والے جیسے سام، چوہا وغیرہ سب حرام ہیں. البتہ خرگوش حلال ہے. دیکھیں یہاں پر اللہ کریم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو چیزیں ہم پر حرام ہیں اور جو چیزیں حلال ہیں. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ اور اس طرح اونٹوں میں سے 2 اور گائے میں سے 2. پوچھئے کہ کیا خدا نے ان میں سے نر کو حرام قرار دیا یا مادہ کو، یا اس کو جسے دونوں کی مادہ اپنے شکم میں لے رکھے ہیں؟ کیا تم اس وقت خدا کے پاس حاضر تھے جب اس نے تمہیں اس کا حکم دیا؟ تو اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے بوجھے گمراہ کر لے. بے شک اللہ ان لوگوں کو توفیق ہدایت نہیں دیتا جو ظالم لوگ ہوتے ہیں. یعنی جو خدا پر بہتان باندھے اور شرعی علم و تحقیق نہ ہونے کے باوجود لوگوں کو باطل اور غلط مسائل بیان کر کے گمراہ کرتا پھرے. جس شخص نے اس قدر ڈٹائی اختیار کر لی اور ایسا ظلم عظیم پر کمر باندھ لی، پھر اللہ فرماتے ہیں اس کے ہدایت پانے کی توقع رکھنا فضول ہوتی ہے. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو وحی میری طرف بھیجی گئی ہے اس میں سے کوئی چیز کسی کھانے والے پر جو اس کو کھائے حرام نہیں پاتا، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، بہتا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو، یا وہ کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا وہ جانور جو موجب معصیت ہو کہ چیز کہ غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دیا جائے. پھر جو آدمی مجبور ہو جائے اور نافرمانی کا اور حد سے گزرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو بلا شبہ تیرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس آیت میں اللہ ذوالجلال نے فرما دیا کہ جو چیزیں حرام ہیں باقی تم پر حلال کر دی گئی ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ ابھی اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ مردار ہے، یعنی جو مرا ہوا جانور وہ ہم سب پر حرام ہے، کھانا جائز نہیں ہے. نمبر 2 بہتا ہوا خون، جیسے جانوروں کا خون حلال نہیں وہ حرام ہے. اور نمبر 3 سور کا گوشت. اور نمبر 4 وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا گیا ہو، جس کو اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا جائے بلکہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، وہ بھی حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا اور یہودیوں پر ہم نے تمام ناخوندار جانور حرام کر دیے تھے. اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان پر ان کی چربی حرام کر دی تھی، مگر وہ چربی جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا انتریوں میں لگی ہوئی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہو، یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے دی تھی اور ان کی سزا دی تھی، اور بلا شبہ ہم سچے ہیں. اب یہاں پر اللہ کریم فرماتے ہیں ذی ظفر اور ناخوندار جانور ہم نے یہودیوں پر حرام کر دیے تھے. اب ناخوندار جانور کون ہیں؟ وہ جانور جن کی انگلیاں الگ الگ نہ ہوں، مثلا چرندوں میں اونٹ، شتر مرغ اور پرندوں میں بطخ. اب جب کہ ہمارے لیے تو اونٹ حلال ہے نا، یہودیوں پر اونٹ حرام کر دیا گیا تھا،
اس طرح کے سب چرند اور پرند یہود پر حرام تھے، علاوہ ان کے ان پر گائے بکری کی انتڑیاں اور گردوں کی بھی چربی حرام تھی، جیسے ارشاد ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں میں ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہم نے ان پر بعض پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا تھا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، پھر اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرموں سے ٹلنے والا نہیں۔ جن لوگوں نے شرک اختیار کیا ان قریب وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی دن ان لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کر دو۔ لوگو تم محض ظن کی پیروی کرتے ہو اور محض اٹکل سے باتیں بناتے ہو۔ یہاں پر آیا تخرصون۔ اب تخرصون جو ہے یہ خرص سے لیا گیا ہے۔ خرص اسے کہتے ہیں قیاس اور اٹکل، لوگوں یعنی بے دلیل کسی بات پر جم جانا، یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے۔ یہ سب قسموں سے زیادہ بدتر اور کبھی قسم ہے، یعنی جھوٹ پر ڈٹ جانا اور اس پر قائم رہ جانا۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے دلیل محکم رہی، پس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت توفیق عطا فرما دیتا۔ قل ہلم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے گواہوں کو لے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے واقعی چیزیں حرام کر دی ہے۔ پھر اگر بالفرض وہ گواہی دے بھی دیں تب بھی آپ ان کے ساتھ ہو کر اس کو تسلیم نہ کیجیے اور آپ ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجیے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر شریک ٹھہراتے ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے یہ ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور والدین کے ساتھ نیک سلوک روا رکھنا اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب تک نہ پھٹکو، خواہ وہ علانیہ ہو خواہ پوشیدہ ہو، اور جس جان کو مار ڈالنا اللہ نے حرام ٹھہرا دیا ہے اسے نہ مارو مگر کسی حق شرعی کی بنا پر۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا خدا نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب یہاں پر ذرا دیکھیے والدین کا حق کیا ہے۔ ایک شخص آیا آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے۔ اس نے پھر پوچھا اللہ کے نبی نیکی کا سب سے زیادہ حق کون ہے، کس کو حق ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ تیسری بار پھر پوچھا، پھر فرمایا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ فرمایا اب تیرا باپ ہے۔ یعنی اللہ ذوالجلال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ ماں کا ذکر، چوتھی مرتبہ باپ کا، اور پھر بعد میں کہا اب تیرے قرابت داروں کا تجھ پر حق ہے درجہ بدرجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مرفوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاک مل جائے ناک اس کی خاک آلود، یعنی خاک آلود ہو اس کی ناک۔ فرمانے لگے اللہ کے نبی کس کی؟ فرمانے اے ابو ہریرہ جس کی زندگی میں اس کے والدین ہوں اور اس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ یعنی اپنے والدین کو اگر بڑھاپے میں پائیں تو ان کی خدمت کو لازمی اپنے اوپر لازم کیجئے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے نزدیک نہ جاؤ مگر طریقے سے، کون سے اچھے طریقے سے؟ یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغت کو پہنچ جائے، اور ماپ تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو۔ ہم کسی جان پر اس کی مقدور سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور جب بات کرو حق و انصاف کی کرو اگرچہ معاملہ قرابت داروں کے ساتھ ہو، اور اللہ کے ساتھ جو عہد و پیما کیا ہے اسے پورا کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا تمہیں خدا نے حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک یہ ہے میری سیدھی راہ، تم اسی پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو کہ یہ راہیں تم کو اس کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ یہ بات ہے جس کا خدا نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کر لو۔
اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو میرے نبی کی اطاعت نہیں کرتے اور جو صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں ان کو میں طرح طرح کے رستوں پر ڈال دیتا ہوں، ان پر راستے متفرق ہو جاتے ہیں، یعنی دنیا میں وہ صراط مستقیم سے ہٹ کر دوسرے رستوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ نیکوکاروں پر ہم اپنی نعمت تمام کر دیں اور ہر بات کی تفصیل بیان کر دیں، اور لوگوں کے لیے وہ کتاب ہدایت و رحمت ہو تاکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، یہ بابرکت ہے سوا اس کے لوگوں کے سو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے 2 گروہوں پر ہی کتاب نازل کی ہوئی ہے اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب، یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو البتہ ہم ان سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ سو اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے روشن دلیل اور ہدایت و رحمت آ چکی ہے، پس اب ذرا سوچو اس شخص سے بڑھ کر کون سا عالم ہے جو ہماری ان آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ یاد رکھو جو کہ ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں ہم عنقریب انہیں اس اعراض کی پاداش میں سخت ترین عذاب دیں گے اور سزا دیں گے۔ حل ینظرون، کیا یہ لوگ صرف اس بات کے انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی نشانی آ جائے؟ جس روز کوئی خاص نشانی آپ کے رب کی طرف سے آ پہنچے گی تو کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا مفید نہ ہوگا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیک کام نہ کیا ہو۔ کہہ دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی بلا شبہ منتظر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ذرا دیکھیے اللہ ذوالجلال کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم منتظر رہنا، کس بات کے؟ 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ وہ نشانیاں کون کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت نیکیاں تمہاری کوئی کام نہیں آئیں گی اور تمہاری نیکیاں کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ابن ابی اوفا سے روایت ہے کہ لوگوں پر ایک رات آئے گی جو 30 راتوں کے برابر طویل ہوگی۔ تہجد پڑھنے والے اپنے معمول کے مطابق تہجد پڑھ کر سو جائیں گے۔ لوگ اس لمبائی سے گھبرا کر چیخ و پکار شروع کر دیں گے اور مسجدوں کی طرف بھاگیں گے، ناگہاں دیکھیں گے کہ سورج مغرب سے نکلا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب ایمان لانا سود مند نہیں ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 نشانیاں ہیں جس وقت ظاہر ہو جائیں گی تو پھر توبہ کرنا اور ایمان لانا قبول نہ ہوگا۔ نمبر 1 آفتاب کا مغرب کی طرف سے نکلنا، نمبر 2 دجال کا آنا، نمبر 3 دعوت الارض یعنی اس جانور کا نکلنا جو آدمیوں سے کلام کرے گا اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور سلیمان کی مہر اس کے پاس ہوگی اور کافر اور مومن کے چہرے پر کفر یا اسلام کا نشان کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ان الذین فرقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں اختلافات پیدا کیے اور اگر وہ گروہ بن گئے اور آپ ان سے کچھ سروکار نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ ان کو بتائے گا کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں کرتے رہے دنیا میں۔ من جاء بالحسنۃ، جو شخص نیک عمل کرے گا اس کو اس طرح کی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو بدی کا ارتکاب کرے گا تو اس کو اس کے برابر سزا دی جائے گی اور ان لوگوں پر مطلق ظلم نہ ہوگا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو تو میرے رب نے سیدھی راہ دکھا دی ہے کہ وہ ایک سیدھا دین ہے اور وہ صراط مستقیم ہے۔ ابراہیم کا مسلک جو با خدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قل انا صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام پروردگار کا مالک ہے اور جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھ کو بھی اس کی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار ہو جاؤں اور سب سے پہلے فرما بردار ہو جاؤں۔ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خدا کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا پروردگار ہے، اور جو شخص جو کچھ عمل کرتا ہے
وہ اسی ذمہ ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یعنی کل قیامت کے روز آج دنیا میں جو اعمال کر رہے ہو اس کا بدل تمہیں ضرور ملے گا، اور تمہارا بوجھ کل قیامت کے روز کوئی اور اٹھانے والا نہیں ہوگا. حالانکہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پس وہ تمہیں بتلائے گا جن جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں فوقیت دی تاکہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے. بلا شبہ تمہارا پروردگار جلد سزا دینے والا ہے اور بلا شبہ وہ بخشنے والا اور رحمت والا بھی ہے. اب یہاں پر سورۃ الانعام مکمل ہوتی ہے. سورۃ الاعراف مکیہ، سورۃ الاعراف مکہ میں نازل ہونے والی سورت. اس میں 200 آیتیں اور 24 رکوع ہیں. اعراف کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ کل قیامت کے روز جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر برابر ہوں گی. نہ ایک نیکی زیادہ ہوگی نہ ایک بدی کم ہوگی، بلکہ ان کی جو نیکیاں ہیں اور برائیاں وہ برابر برابر ہو جائیں گی. الف لام میم صاد حروف مقطعات. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی جانب نازل کی گئی ہے، سو اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو عذاب سے ڈرائیں اور ایمان والوں کے لیے نصیحت کیجیے. اور یہ ایمان والوں کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے. اتبعوا ما انزل الیکم، لوگو تمہارے رب کے جانب سے تمہاری طرف جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر چلو اور خدا کو چھوڑ کر اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو. افسوس تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر ڈالا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا جبکہ وہ دن کو سو رہے تھے. فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین. جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کا کہنا اس کے سوائے اور کچھ نہ تھا، وہ بول اٹھے کہ واقعی ہم ظالم لوگ تھے. اب یہاں پر ذرا دیکھیے کہ گزشتہ اقوام میں جنہوں نے اللہ کی کتابوں اور پیغمبروں کا مقابلہ کیا، تکذیب اور مذاق کیا اور یہ رویہ اختیار کیا، اللہ ذوالجلال نے ان کو دنیا میں ہی سزا دے دی اور اتنا سخت عذاب ان کو آخرت میں بھی ہوگا. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں ہم نے ان کو سزا کیا دی کہ چاروں طرف سے ہم نے ان کو گھیر لیا، چیخ و پکار کا عذاب آ گیا اور وہ پکار اٹھے اے اللہ انا کنا ظالمین، تیرا کوئی قصور نہیں اللہ، ہم ہی ظالم تھے، ہم نے تیرے نبی کو نہ مانا، اس وجہ سے آج ہم پر عذاب آ گیا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پھر ان لوگوں سے ہم ضرور ہی پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گے، اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے. پھر چونکہ ہم جانتے ہیں سب حالات ان کو بتا دیں گے، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. والوزن یومئذ الحق، اور تول اس دن کے برحق ہے. پھر جس کا پلہ بھاری ہوگا وہی لوگ نجات پانے والے ہوں گے. اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں کل قیامت کے روز جس کے نام اعمال والا پلڑا باری ہو گیا وہ انسان جنت میں داخل ہو گیا. ومن خفت موازینہ، اور تول اس دن کی برحق ہے جس کا پلہ ہلکا ہو گیا وہی لوگ جہنم میں جائیں گے، اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا کیونکہ وہ ہمارے احکام کے ساتھ ناانصافی کیا کرتے تھے. اب یہاں پر ایک حدیث نوٹ کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ زاروں قطار رو رہی ہیں بیٹھ کے. اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے، کیوں روتی ہو؟ عرض کیا کہ اللہ کے نبی دوزخ کے ڈر سے رو رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن یاد کریں گے یا نہیں؟ ذرا دیکھیں یہ سوال کون کر رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ بات کر رہی ہیں اپنے اللہ کے نبی یعنی اپنے شوہر سے. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں عائشہ کل قیامت کے روز جب میدان محشر ہوگا 3 مقامات ایسے ہوں گے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ پائے گا، اور میں وہاں پر بھی تمہیں یاد نہیں رکھوں گا، اور ہر کسی کو وہاں پر اپنی جان کا لالہ پڑا ہوگا. نمبر 1، جس وقت نیکی اور بدی کی تول ہوگی اور جب تک یہ نامعلوم ہو جائے کہ میری تول ہلکی ہے یا بھاری، یعنی جب
नाम अमल तोले जा रहे होंगे तब। और नंबर 2, अमल नामों के मिलने के वक़्त जब तक मालूम ना हो जाए कि दाहिने हाथ में मिले हैं या बाएं हाथ में। और नंबर 3, पुलसरात पर चलते वक़्त कोई किसी इंसान को याद नहीं रखेगा। ज़रा इमेजिन कीजिए, आज दुनिया में कोई हमसे बड़ी भी मोहब्बत करता हो, बहुत ज़्यादा अकीदत का इजहार करता हो, लेकिन दुनिया में तो वो हमें अपने माल और दौलत से मदद कर सकता है, अपने वक़्त के साथ हमारा ताउन कर सकता है, लेकिन वो कल क़यामत का दिन होगा जिस दिन कोई किसी की मदद नहीं करेगा और कोई किसी के काम नहीं आएगा। वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ी, और हमने ज़मीन में तुम्हें रहने को जगह दी और उसमें तुम्हारी ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान को हमने रख दिया, मगर अफसोस तुम लोग बहुत ही कम शुक्र करते हो। और देखो, हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी शक्ल सूरत बनाई, फिर हमने फरिश्तों को कहा कि आदम के आगे झुको, बस सब के सब झुक गए, मगर इबलीस के वो झुकने वालों में से शामिल ना हुआ। खुदा ने पूछा कि तुझे किस बात ने रोका था कि तूने सजदा ना किया जबकि मैं हुक्म दे चुका था। कहने लगा कि मैं इससे बेहतर हूँ, क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा किया और इसको मिट्टी से पैदा किया है। अब ज़रा देखिए इबलीस का अंजाम क्या होने वाला है। क़ाला फ़हबित, इरशाद हुआ यहाँ से नीचे उतर जा, क्योंकि ये तेरे लिए मुनासिब नहीं कि तू यहाँ रहकर तकब्बुर करे। सो निकल बाहर हो, यकीनन तू जलीलों में से है। क़ाल अनज़िरनी इला यौम युबअसून, कहने लगा ऐ अल्लाह तो मुझे मोहलत दे दे उस दिन तक के लोग उठाए जाएं। फरमाया तुझे मोहलत है। इबलीस ने कहा जैसा तूने मुझे बेराह कर दिया है, मैं तेरे सीधे रास्ते पर चलने वाले बंदों की ताक में बैठा रहूँगा। अब देखिए ये शैतान अल्लाह से चैलेंज कर रहा है, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम, फिर यकीनन मैं उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाहिने और उनके बाएं से उनके पास आऊँगा और उनमें मैं बहुत ज़्यादा अक्सर को शुक्रगुजार ना तो पाएगा। काला खुरुज मिन्हा मज़ऊमम मदहूरा, फरमाया यहाँ से ख्वार और रांदा होकर निकल जा, अलबत्ता जो इनमें से तेरी पैरवी करेगा मैं यकीनन उनसे और तुमसे दोज़ख को भर दूंगा। देखिए अब अल्लाह करीम ने ऐलान कर दिया लअम्लअन्न जहन्नम मिनकुम अजमाइन, नहीं मैं शैतानों से और इंसानों से, किन इंसानों से जो दुनिया में रहते हुए तेरी पैरवी करते रहे। वया आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, और आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जहाँ से दोनों चाहो खाओ, मगर इस दरख्त के करीब ना जाना वरना तुम दोनों जालिम करार पाओगे। फिर शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाल दिया ताकि उनसे जो अज़ाब पोशीदा रखे थे इन्हें उनको खोल कर दिखाए, और कहा कि तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से और किसी वजह से नहीं रोका मगर महज इसलिए कि तुम दोनों फरिश्ते ना बन जाओ या कहीं हमेशा रहने वालों में से ना हो जाओ। और उनसे कसमें खा कर कहा किसने, शैतान ने, कि वाकई मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ। अब दुनिया में भी ज़रा देखिए वो इंसान जब कोई बुरा काम कर रहा होता है तो शैतान उसको इस्तकामत दे देता है, कहता नहीं अभी बड़ा टाइम बाकी है, तुम बुरे काम कर लो, अभी तो बहुत ज़्यादा वक्त बाकी है, तुम्हें मोहलत है। फदल्लाहुमा बिगुरूरिन फलम्मा ज़ाक़ा शजरता, फिर जब दोनों के करीब देकर, फिर जब दोनों को फरेब देकर फिसला दिया, बस उनका दरख्त को चखना ही था कि उनका पोशीदा आज़ा उन्हें दिखाई देने लगे और लगे वो जन्नत के पत्तों से अपने जिस्म को ढांपने। और उनके रब ने उन्हें पुकार कर कहा कि क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से मना नहीं कर दिया था, और क्या ये नहीं कहा था कि शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है। अब ज़रा ये देखिए ये बातें हम सबसे भी हो रही हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं कि शैतान ने कितने ज़्यादा वादे किए अल्लाह ज़ुल जलाल से कि मैं तुम्हारे दाएं बाएं से आऊँगा, आगे पीछे से आऊँगा। अब इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसकी तफसीर ये की है कि सामने का मतलब यह है कि शक में डालूंगा इनकी आखिरत में, नीचे का मतलब यह है कि रगबत दलाई उनको दुनिया में, दाहिने का मतलब यह है कि मुश्तबा कर दिया इन पर दीन का काम, बाएं का ये मकसद के शौक दिलाया उनको मुआसी का, ऊपर की जानिब का जिक्र ना फरमाया इसलिए कि वहाँ से रहमतें आती है। अल्लाह ताला की रहमत ऊपर की जानिब से आती है, इसलिए अल्लाह ज़ुल जलाल ने यहाँ पर ऊपर का जिक्र, शैतान ऊपर से वार नहीं कर सकता इंसान पर। और यहाँ से ये भी पता चला कि रहमान जो है मुस्तवी अर्श है और फ़ौक़ आली है मखलूक पर।
قال ربنا ظلمنا انفسنا. اب جب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا جنت سے نکل گئے تو کیا کہنے لگے؟ وہ دونوں فوراً کہہ اٹھے، اے ہمارے اللہ، ہم نے اپنے آپ پر نقصان کر لیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو اللہ ہم تو خائب اور خاسر ہو جائیں گے. یہ دعا دیکھیں نا، اللہ کریم نے سکھا دی کہ اگر ابن آدم غلطی کر بھی لے تو کیا کہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ، ہم تو نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے اس وقت اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا. اس وقت اگر گناہ ہو جائے تو پھر اللہ سے فوراً یہ دعا مانگ لیا کریں. اب شیطان نے اللہ سے توبہ نہیں کی تو اللہ نے قیامت تک اس کو مردود بنا دیا، اور ابلیس تھا وہ. اور اللہ کریم نے انسان سے بھی غلطی ہوئی آدم علیہ السلام سے، لیکن انہوں نے فوراً سے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فرمایا نیچے اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین قرار کی جگہ ہے اور مقرر زمانہ تک فائدہ اٹھانا ہے. فرمایا اس میں تم زندگی بسر کرو گے اور اسی میں مرو گے، اور پھر بالآخر اسی میں دوبارہ زندہ کر کے تم نکالے جاؤ گے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کو چھپانے والا ہے اور باعث زینت بھی ہو، اور پرہیزگاروں کا لباس تو بہتر ہے تقوی. اور یاد رکھو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کرنے والے بن جائیں. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے اولاد آدم یاد رکھو کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے. جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال باہر کیا، ان سے ان کا لباس اتروا دیا تاکہ ان کی پردہ کی چیزیں ان کو دکھا دے. یاد رکھو یہ شیطان اور اس کا لشکر تمہیں ہر وقت اس طرح دیکھ رہا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے. بے شک شیطانوں کو ہم نے انہیں لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے. اللہ کریم یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جو شیاطین ہیں جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں لیکن تم ان کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ اللہ کریم نے ان کو ہماری نظروں سے اوجھل رکھا ہے. فَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور یہ لوگ جب بے حیائی کا کوئی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا اور خدا نے بھی ہم کو یہی حکم دیا. اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ بے حیائی کے کاموں کا کبھی حکم نہیں دیتا. کیا تم یوں ہی اس کے متعلق وہ باتیں کہہ دیتے ہو تمہیں جس کا علم نہیں؟ قل امر ربی بالقسط کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ لوگوں ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور اس کو مخلصانہ فرما برداری کے خیال سے پکارو. یاد رکھو اللہ نے جس طرح تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اس طرح موت کے بعد دوبارہ تم سب کو لٹائے گا. فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، اس نے ایک گروہ کو تو راہ ہدایت دکھائی اور ایک گروہ پر گمراہی کا ثبوت ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں. اب یہاں پر یہ حدیث نوٹ کیجئے، بخاری کے اندر یہ روایت ہے. حضرت ابن مسعود اس حدیث کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ انسان جنت کے عمل کرتا کرتا جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، مگر ایک وقت آتا ہے اس کی موت کا اور اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور جہنم کے عمل وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، آخرکار وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے. اللہ سے دعا مانگا کرے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان فرمائے. اس طرح انسان ساری عمر دوزخیوں کے عمل کرتا رہتا ہے لیکن تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ مرنے کے قریب نیک اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ اس کو جنتیوں میں لکھ دیتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمہ پر ہے. اس لیے اللہ سے دعا مانگا کرے اللہ ہمارا خاتمہ اسلام پر اور ایمان پر کرنا. یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو آراستہ کر لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب ذرا یہاں پر دیکھیے جو زینت کا لفظ آیا ہے، آدم خذوا زینتکم، تم اپنی زینت کو اختیار کرو، یعنی تو جو تم نے لباس کو اپنے اوپر زیب و تن کر رکھا ہے یہ ہم نے تم پر ایک احسان فرمایا ہے. تمہاری خوبصورتی میں اضافے کے لیے ہم نے تمہیں لباس جیسی دولت عطا فرمائی ہے.
कुल मन हर्रम ज़ीनत अल्लाह, कह दीजिए कि अल्लाह ने ज़ीनत का जो साजो सामान अपने बंदों के लिए पैदा किया है, इसको और दिखाने के और खाने की साफ़ सुथरी चीज़ों को किसने हराम ठहरा दिया है। फरमा दीजिए ये चीज़ें दुनिया में ईमान वालों के लिए हैं और क़यामत के दिन ख़ास तौर पर उन्हीं के लिए हैं होंगी। इस तरह हम अपनी आयतों को उन लोगों के लिए तफसील के साथ बयान करते हैं जो जानते बूझते हैं। कुल इन्नमा हर्रमा रब्बियल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतना वल इस्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़्क़ि, आप कह दीजिए कि मेरे रब ने तो बेहयाई की बातें हवा खुली हो या पोशीदा हो और गुनाह के काम और नाहक की ज़्यादती और ये बात कि तुम अल्लाह के साथ इसको शरीक करो जिसके हक़ में उसने कोई सनद नाजिल नहीं की, और ये कि अल्लाह पर वो बातें कहो जिनका तुम्हें कोई इल्म नहीं, हराम करार दे दिया है। अब यहाँ पर वर्ड आया है इस्म का और बग़या का। इस्म कहते हैं हर वो गुनाह जो इंसान खुद करे, और बग़या से मुराद हर वो गुनाह है जो इंसान किसी के लिए करे, जिस लाइक किसी दूसरे का नुकसान करे या उसकी हक तलफी करे। इस तरह रब की इबादत में किसी को शरीक ठहराना भी हराम है। वलिकुल्लिन उम्मतिन आजालुन, और हर ग्रोह के लिए एक मुकर्ररा वक्त है। पस जब इनका वो मुकर्ररा वक्त आ जाएगा तो वो इससे एक घड़ी ना पीछे रहेंगे और ना आगे बढ़ेंगे। ऐ औलाद आदम, अगर तुम्हारे पास तुम में से रसूल आए जो तुम्हें मेरी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाए तो जो तकवा इख्तियार करेगा और नेकोकारो बन जाएगा, सो ऐसे लोगों पर ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा उलाइका अस्हाबुन्नारी हम फीहा खालिदून, और वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया और उनसे सरकशी की, वो लोग दोज़खी हैं, वो हमेशा हमेश रहेंगे। उस शख्स से बढ़कर कौन जालिम हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसके अहकाम को जुटलाए। उन लोगों के नसीब में जो लिखता है वो उन्हें मिल जाएगा, हत्ता कि जब हमारे फरिश्तादे इनकी जान यानी हमारे फरिश्ते भेजे हुए उनकी जान को कब्ज़ करने के लिए आएंगे तो कहेंगे कि कहाँ हैं वो जिन्हें अल्लाह को छोड़कर तुम पुकारा करते थे। कहेंगे कि वो तो हमसे कहीं गायब हो गए हैं, और अपने आप ही के ख़िलाफ़ गवाही दे देंगे कि फ़िलहकीकत वो काफिर थे। ज़रा यहाँ पर इमेजिन कीजिए, जब इंसान मरने लगता है फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते आकर क्या कहते हैं किन लोगों को, जो बदकार लोग होते हैं, काफिर लोग होते हैं, जिन्होंने दुनिया में नेक अमाल नहीं किए होते, क्या कहते हैं बताओ, जिनको तुम दुनिया में अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे वो कहाँ छोड़ आए हो? आओ ना, अब तुम्हारी जान निकालने का वक्त आया है, वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे? वो क्या कहेंगे, ज़ल्लू अन्ना, ऐ फरिश्तों वो तो हमसे गुम हो गए। देखें भी मौत आई है, फरिश्ते आए हैं जान निकालने के लिए, तो तभी उनको अपने इंजाम का पता चल जाएगा कि हम काफिर थे, हम दुनिया में कुफर पर थे और हमारा इंजाम बहुत बुरा होने वाला है। क़ाल उदख़ुलू फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम, हुक्म होगा जो गुरोह जिन्नों और इंसानों में से तुमसे पहले गुजर चुके हैं उनके साथ तुम भी दोज़ख में दाखिल हो जाओ। जिस वक़्त भी कोई ग्रोह दोज़ख में जाएगा दूसरे ग्रोह पर लानत करेगा, यहाँ तक कि जब वो सब के सब इसमें जमा हो जाएंगे तो फिर पिछली उम्मतें पहली उम्मतों के मुताल्लिक कहेंगी, है हमारे रब इन लोगों ने हमें गुमराह कर दिया, इसलिए इनको आतिश दोज़ख का दुगना अज़ाब दे। हुक्म होगा हर एक के लिए दुगना है मगर तुम जानते नहीं हो। वक़ालत उलाहुम लिउखराहुम, और पहली उम्मतें पिछली उम्मतों से कहेंगी कि तुमको भी तो हम पर कोई फजीलत नहीं है, सो तुम भी जो कुछ करते रहे इसके बदले में अजाब चखो। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समाई वला यदख़ुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फ़ी सम्मिल ख़ियात। बिल यकीन याद रखो कि जिन लोगों ने हमारी आयतें जुटलाई और उनसे सरकशी की उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और ना वो जन्नत में दाखिल होंगे, दरहाल ये कि ऊँट सुई के नाके में से होकर न गुजर जाए। और इसी तरह हम मुजरिमों को सज़ा देते हैं। देखिए दुनिया में अल्लाह की आयतों को जुटलाते रहे, फिर अल्लाह करीम ने फरमाया जब उनकी रूह कब्ज़ करने का वक़्त आता है तो आसमान के सारे दरवाजे उन पर बंद कर दिए जाते हैं। बताएं इससे बड़ा और क्या जिल्लत और खारी की बात है कि अल्लाह के फरिश्ते तुम पर लान तान कर रहे हैं। अल्लाह ने आसमान के दरवाजे तुम पर बंद कर दिए कि इस गलीज रूह को, इस नापाक जिस्म को ज़मीन के नीचे ही दफना दो, इसको आसमानों पर आने की मैं अल्लाह इजाज़त नहीं देता।
تو ذرا دیکھیے اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو میں جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ تو بتائیں ممکن ہے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا؟ بالکل ہی ناممکن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ہمیشہ مجرم بن کر جہنم میں میرے عذابوں کا مزہ چکھیں گے۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے آگ ہی کا بچھونا ہوگا اور اوپر سے آگ ہی کا اوڑھنا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اور ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ دیکھیں نیچے فرش بھی آگ کا، اوپر چھت بھی آگ کی، دیواریں بھی آگ کی، ہر طرف آگ 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 ہوگی۔ ذرا امیجن کیجئے وہ جہنم کتنی ہولناک ہے۔ اللہ اکبر۔ والذین آمنوا، اب اللہ نے ساتھ ہی اپنے مومن بندوں کو بتا دیا، وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل بھی کیے، ہم کسی شخص کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یہی لوگ جنتی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، دنیا میں تو ان کے سینوں میں حسد اور بغض آ جایا کرتا تھا، لیکن جنت میں جب انٹر ہونے لگیں گے ان کے سینوں میں از قسم کی نہ جو کچھ ہوگا ہم اسے نکال دیں گے، اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ پکار اٹھیں گے، اے خدا، اس خدا ہی کے لیے تعریف اور ستائش ہے جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی، ہم تو کبھی بھی یہ راہ نہ پا سکتے اگر اللہ ہم کو راہ نہ دکھاتا۔ ہمارے رب کے رسول واقعی حق و صداقت لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا، اے لوگو یہ جنت ہے تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے، تمہیں اس کا وارث ٹھہرا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمارا نام اس کیٹیگری کے لوگوں میں لکھ دے جن کو اللہ یہ بشارت دے رہے ہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے، لو جو کچھ ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اسے بالکل حق پایا ہے، تو کیا تم سے جو کچھ تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اسے سچا پایا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک آواز دینے والا ان میں آواز دے گا کہ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، تم جہنم میں ہی پڑے رہو۔ استغفر اللہ۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھا پن کجی پیدا کرنے کی کوشش اور خواہش مند تھے اور آخرت کے بھی منکر تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، دیکھیں یہاں پر علی الاعراف کا جو ورڈ آیا ہے اسی سے سورت کے نام سے مناسبت ہوتی ہے۔ ان دونوں جماعتوں کے درمیان ایک آڑ ہے، آراف، اور اس آراف پر بھی کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کے نشانوں سے پہچان لیں گے اور اہل جنت کو پکاریں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ اب یہ اہل آراف جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے کہ وہ دلوں میں اس کے خواہش مند ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف جا پڑیں گی تو وہ کہہ اٹھیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر۔ اور اہل آراف ان لوگوں کو جن کو وہ ان کے نشانوں سے پہچانتے ہیں پکاریں گے اور کہیں گے کہ تمہاری کثرت اور تمہارا تکبر کرنا تمہارا کچھ کام نہ آیا۔ هؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمت، اور پوچھیں گے کہ کیا یہی لوگ تھے جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان پر اللہ کی رحمت نہیں، اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا، ارشاد ہوگا جنت میں چلے جاؤ، تم پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر یہ بات ذرا دیکھیے، جو علی الاعراف ہیں، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حجاب سے مراد دیوار ہے، اور یہ وہی آراف ہے، اور اعراف والے وہ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ اللہ ہمیں کبھی بھی ایسے لوگوں میں نہ لکھنا جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ اللہ ہمیں بلا حساب کتاب جنت کا وارث بنا دینا۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، اور دوزخ والے اہل جنت کو پکاریں گے ہم پر تھوڑا سا پانی ہی انڈیل دو، یا جو کچھ اللہ نے تمہیں کھانے کو دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی دو۔ وہ کہیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں منکرین حق پر حرام کر دی ہیں۔ دیکھیں دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے والے، رنگ برنگے مشروبات پینے والے، طرح طرح کی عیاشیاں کرنے والے کل قیامت کے روز پانی کے قطرے کو ترس جائیں گے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں دوزخی بدحواس اور مضطرب ہو کر اہل جنت سے پانی اور جنت کے نعمتوں کا سوال کریں گے، جواب ملے گا جاؤ دفع ہو جاؤ، تمہارا جہنم ٹھکانہ ہے، تم پر پانی کو ہم نے حرام کر دیا ہے۔
کافروں پر جنت کا کھانا پینا حرام ہے۔ یہ دوزخی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایمان والوں کی طرف ان کو بلایا جاتا تو ان سے ہنسی اور دل لگی کرتے اور اللہ سے مذاق کیا کرتے تھے۔ دیکھیے وہ لوگ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دین کی طرف نہیں آتے، ایمان والے بلاتے رہتے ہیں کہ آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، وہ نہیں پلٹ کر دیکھتے، تو اللہ کہتے ہیں ان کا انجام یہ ہوگا کہ ان پر ہم اوپر نیچے سے ان کو عذاب اور آگ نے گھیرا ہوا ہوگا۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا، پھر آج ہم ان کو بلا دیں گے جس طرح کہ وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے اور جس طرح انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کو جہنم رسید کر کے بھول جاؤں گا۔ دنیا میں وہ میرے قرآن کو پڑھنا بھول گئے، میرے نبی کے فرمان سے محبت رکھنا بھول گئے، وہ دعوت اللہ کے منشور کو بھول گئے، وہ سارے کاموں کو بھول گئے۔ آج اللہ میں ان کو جہنم میں پھینک کے بھول جاؤں گا۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور ہم نے ان کو ایک ایسی کتاب پہنچا دی جس کی ہم نے علم اور دانش سے تفصیل کر دی ہے، اور ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت و رحمت کا سمن ہے۔ یعنی یہ قرآن پڑھنے والا سراسر رحمت اور ہدایت میں ہے۔ هل ينظرون الا تعویلہ، کیا یہ لوگ اس کی صداقت کو دیکھنے کے منتظر ہیں؟ جس روز اس کی صداقت ظاہر ہوگی تو جن لوگوں نے اس کو پہلے بلا رکھا تھا کہہ اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق و صداقت لے کر آئے تھے، تو کیا اب ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے؟ جو کچھ ہم عمل کرتے رہے ہیں اس کے خلاف عمل کریں۔ یقیناً ان لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا اور اب انہیں وہ سب افترا پردازیاں بھول گئیں جو یہ کیا کرتے تھے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، لوگوں بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہو گیا۔ وہی رات کو دن کا پردہ بناتا ہے اور رات ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے لپکی چلی آتی ہے، اور اس نے سورج چاند اور ستاروں کو اپنے حکم کا تابع فرمان بنا دیا۔ سن رکھو کہ تخلیق اور فرما روائی کا حق صرف اسی کو سزاوار ہے۔ اللہ بڑی ہی بابرکت ذات ہے تو جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ یہاں پر زمین و آسمان کی پیدائش کے تذکرے کی بات کر رہے ہیں، آگے سورج چاند ستاروں اور لیل و نہار کی بات فرما رہے ہیں۔ ادعوا ربکم، پکارو لوگو خدا کو گڑ گڑا کر پکارو اور چپکے چپکے پکارو۔ آج ہمارے پاس بہت ہی اچھا وقت اور موقع ہے، رمضان کی راتیں ہوں اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں تمہاری پکار سننے کے لیے تیار ہوں، اور تم مجھے پکارو، تم عاجزی کے ساتھ پکارو، تم رو رو کے پکارو، تم چپکے چپکے سے اپنی دعاؤں کو میرے سامنے رکھو، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا۔ انہ لا یحب المعتدین، یاد رکھو اللہ حد سے بڑھنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں نظام ملک درست ہو جانے کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، اور عذاب کے خوف اور بخشش کی امید سے اس کی عبادت کرو، یعنی اللہ کا عذاب اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اور قیامت کو اور قبر کو یاد رکھتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ تم میرے سے مغفرت طلب کیا کرو، بلا شبہ اللہ کی رحمت جو ہے بڑی قریب ہے کن کے نیکوکاروں کے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ وہی ہے جو باران رحمت کے آگے آگے خوشخبری کے لیے ہوائیں بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب بھاری بھاری بادلوں کو ہوائیں اٹھا لیتی ہیں تو کسی مردہ بستی کی طرف ہم اسے ہانک دیتے ہیں، پھر اسے پانی برساتے ہیں، پھر پانی سے ہر قسم کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھو اسی طرح ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے نکالیں گے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کر لو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور جو زمین اچھی ہے اس کا سبزہ خدا کے حکم سے خوب نکلتا ہے، اور جو زمین ناقص ہے اس سے کچھ نکلتا بھی ہے تو نکما ہی نکلتا ہے۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہیں اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، ہم اپنی آیتیں طرح طرح سے بیان کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ بارش سے صرف وہی زمین سیراب ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے جس کے اندر استعداد ہوتی ہے۔ بنجر زمین پر جتنا مرضی بھی پانی آ جائے، بارش ہو جائے، اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے کوئی بھی سبزہ نہیں اگلتا، اگر اگتا ہے
تو خراب اور نکارہ اگتا ہے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی ہدایت سے وہی لوگ شاداب ہوں گے جن کے دل کے اندر قبول حق کی استعداد ہوگی، باقی لوگ قبول حق نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں جن کے دل کے اندر اسلام ہوتا ہے، جیسے آج ہم نے پہلے پڑھا، اللہ فرماتے ہیں جس کو میں دین کی سمجھ دینا چاہتا ہوں اس کے میں سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے سینے کو اپنے اسلام کے لیے کشادہ فرما لے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بلا شبہ ہم نے تو نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، سو اس نے کہا اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ دیکھیں ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ایسے ہی نوح علیہ السلام نے بھی ڈرایا۔ 950 سال تبلیغ کی، صرف 80 یا 85 لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ دیکھیں 950 سال کا عرصہ کتنا بنتا ہے۔ پھر اللہ کریم نے ساری قوم کو تباہ کر دیا، ان پر کیا آیا؟ پانی کا عذاب آیا، اللہ کریم نے سب کو ہلاک کر دیا۔ نوح نے کہا ہے میری قوم مجھے تو کوئی گمراہی کی بات نہیں مجھ میں، بلکہ میں تو جہان ہوں کہ رب کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے مجھے ان باتوں کا علم ہے جن کو تم نہیں جانتے۔ ہر علم والے کا یہ دل ہوتا ہے کہ ہم اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچا دیں، ایسے ہی پیغمبروں نے کیا۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کوئی نصیحت کی بات تم میں سے ایک آدمی کے ذریعے آئی ہے تاکہ تمہیں نافرمانی کے نتائج اور عواقب سے ڈرائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ اور اس کے لیے بھی کہ تم پر رحم ہو۔ پھر انہوں نے اس کے بعد نوح کو جھٹلا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھے ساری باتیں بتا دی کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا آیا ہوں تاکہ اللہ تم پر رحم کر دے۔ پھر انہوں نے جھٹلا دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تو ہم نے اس کو اور ان لوگوں کو جو کشتی میں اس کے ساتھ نجات دی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ہم نے ان کو غرق کر دیا، یقیناً وہ اندھے ہو رہے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور اس طرح عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھی بھیجا اور کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم ان کی نافرمانی کے نتائج اور عواقب سے کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ذرا دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں، قال الملأ الذین کفروا، اس کی قوم میں سے جن لوگوں نے انکار کیا ان کے سرداروں نے کہا ہم تو بے شک تمہیں حماقت میں دیکھتے ہیں اور تم کو یقیناً جھوٹا سمجھتے ہیں۔ دیکھیں حضرت عاد علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور آگے سے ان کو کیا کہا، لنراک بی سفاہا، ہم تجھے بے وقوف خیال کرتے ہیں، تو ہمیں نادان لگتا ہے کہ تو ہمیں اللہ کی پیغام دے رہا ہے۔ قال یا قومی، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم مجھ میں ذرا بھی حماقت نہیں، بلکہ میں تو تمام کائنات کے پروردگار کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، اور میری ڈیوٹی کیا ہے، ابلغکم رسالات ربی، رسالات ربی، میں تو اپنے پروردگار کے احکام تم تک پہنچاتا ہوں، جو تمہارا سچا خیر خواہ ہوں میں تو۔ اب عجبتم، کیا تمہیں تعجب ہے کہ تمہارے پاس تم میں سے ایک آدمی کی معرفت تمہارے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے تاکہ تمہیں نافرمانی کے نتائج اور عواقب سے ڈرائے۔ اور یاد کرو کہ جب نوح علیہ السلام کے قوم کے بعد اس نے تمہیں جانشین مقرر کیا اور قد و قامت اور طاقت میں اوروں سے بڑھا دیا، سو تم اللہ کے نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ قالوا جئتنا، وہ کہنے لگے کہ کیا تو ہمارے پاس اس وجہ سے آیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اور جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ سو اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا ہم سے ڈراوا دکھاتے ہو ہمیں وہ ہمارے پاس لے آؤ۔ یعنی یہ اللہ کریم کے عذابوں کو خود طلب کیا کرتے تھے اپنے منہ سے۔ قال قد وقع علیکم، ہود نے کہا اگر یہی بات ہے تو لو تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب واقع ہو گیا، کیا تم میرے ساتھ ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو؟
جو تم نے اور تمہارے بڑوں نے خود گڑھ لیے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے حق میں کوئی سند نازل نہیں کی، سو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، پھر ہم نے اس کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے نجات دے دی، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس روشن دلیل آ چکی ہے، یہ خدا کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کی زمین میں یہ کھاتی پھرے اور برائی کی نیکی نیت سے اسے ہاتھ نہ لگانا، تم کو کہیں دردناک عذاب نہ آلے۔ آپ دیکھیں حضرت سمود علیہ السلام جو تھے، حضرت صالح علیہ السلام سمودی قوم تھی، ان کو اللہ کریم نے اونٹنی کا معجزہ عطا فرمایا، اور اللہ کے نبی نے ان کو کیا بتا دیا کہ تم نے اس کے ساتھ برائی یعنی برے ارادے سے اس کو تم نے ہاتھ نہیں لگانا، یعنی اس کو قتل نہ کر دینا، کہیں اس کو مار نہ دینا۔ تو کیا کہا؟ ورنہ تم پر عذاب آ گیا۔ ساتھ ہی اللہ کا انجام بتا دیا۔ وذکر، اللہ ذوالجلال نے جو ان کے لیے انجام رکھا تھا اس کو انہوں نے بیان کر دیا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور اس وقت کی یاد کرو جب عاد کے بعد تمہیں زمین میں جانشین مقرر کیا اور زمین میں تمہیں جگہ دی کہ اس کے میدانوں میں تم محلات تعمیر کرتے اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے، اور اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فتنہ اور فساد نہ کرتے پھرو۔ اس کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان غریب لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ صالح واقعی اپنے رب کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ بے شک جو احکام دے کر ان کو بھیجا گیا ہے ہمارا ان پر ایمان ہے۔ متکبروں نے کہا کہ جس بات پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، چنانچہ انہوں نے اس اونٹنی کو زخمی کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے اس کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، اور کہنے لگے کہ صالح اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو، ہمیں ڈراوا دکھاتے ہو، اسے تم لے آؤ۔ ہوا یوں کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے میں 9 فسادی مل گئے۔ کتنے؟ 9۔ مصدع نامی شخص، ایک کافر نے پہلے اسے تیر مارا جو اس کی ران کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ پھر قدار نامی کافر آگے بڑھا اور اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، اونٹنی چکرا کر گر پڑی۔ پھر قدار نامی کافر نے اونٹنی کا گلا کاٹ دیا اور وہ مر گئی۔ دیکھیے ذرا پھر اب کیا تھا، جب انہوں نے اللہ کے معجزے کو ختم کر دیا، اس کو ہلاک کر دیا، اوپر کی طرف سے ان پر عذاب آ گیا۔ اتنا سخت عذاب آیا کہ سخت آواز اوپر آسمانوں کی طرف سے آئی، نیچے سے زمین سے زلزلہ ہوا، ان کے دل پھٹ گئے۔ اور ایک شخص ابو رغال، کیا نام؟ ابو رغال نامی شخص حرم مکہ میں گیا ہوا تھا، جب وہ حرم سے باہر نکلا تو وہ بھی ہلاک ہو گیا، جس کی قبر طائف میں ہے۔ یہ قبیلہ ثقیف کا جد اعلیٰ ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ طائف سے واپس آ رہے تھے، اور طائف جاتے ہوئے صحابہ نے اس کی قبر دکھائی اور فرمایا صالح نے قوم سے فرمایا تھا کہ تم نافرمانی نہ کرنا، تو دیکھو اے میرے صحابیوں یہ وہی ابو رغال نامی ہے جس کی قوم کو اللہ کریم نے عبرت کا نشان بنایا، اور یہ بھی اسی عذاب میں ہلاک ہوا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس زلزلے نے انہیں اچانک آ لیا، سو اپنے گھروں میں بیٹھے رہ گئے، یعنی جس حالت میں تھے ادھر ہی اوندے پڑ گئے۔ لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسا بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں بھر میں کسی نے نہیں کیا، یعنی تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت رانی کے لیے مردوں کی طرف جھکتے ہو، تم تو لوگ حد فطرت سے گزرنے والے ہو۔ یہ جو قوم لوط تھی ان کے اندر ٹرانسجینڈر تھا، یعنی مرد سے زنا کرتا تھا، الیاذ باللہ۔ تو پھر لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو درس دیا کہ میری قوم، اللہ نے قوم کی جو بیٹیاں پیدا کی ہیں تم ان سے اپنی شہوت رانی کو مکمل کرو۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ وما کانا جوابا قومہ، ان کی قوم کا جواب اس کے سوا یہ نہ تھا، کہنے لگے کہ اپنے گاؤں سے اس کو نکال باہر کر دو کیونکہ یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ ذرا دیکھیے، اپنے پیغمبر کو بستی سے نکال دینے کا حکم دے دیا کہ جاؤ تم اگر اتنے پاک صاف ہو تو بستی سے نکل جاؤ۔ فَانْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، پس ہم نے اس کو اور اس کے اہل خانہ کو نجات دے دی سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ انہیں باقی ماندہ عذاب پانے والوں میں رہی۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا
کہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی وہ بھی اس عذاب میں ہلاک ہو گئی، کیونکہ ہے تو وہ پیغمبر کی بیوی لیکن وہ بھی اس برائی میں شامل تھی، اس لیے اللہ ذوالجلال نے پیغمبر کی بیوی کو بھی ہلاک کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی۔ سو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا ہے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے، تو تم ماپ اور تول پوری طرح کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور ملک میں انتظامات درست ہو جانے کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں ایمان ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھ کے لوگوں کو ڈراتے دمکاتے رہو اور اللہ کے راستے سے ان کو روکتے رہو جو اللہ پر ایمان لائے اور اس راہ کے لیے کبھی کجی ڈھونڈ رہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑی سی تعداد میں تھے، اس نے تمہیں زیادہ کیا، اس بات کو بھی دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اگر ایک ایسا گروہ ہے جو تم میں ان باتوں پر ایمان رکھتا ہے کہ جن کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، وہ ایک گروہ ایسا ہے جو ایمان نہیں رکھتا، تو تم صبر کرو حتیٰ کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ذرا دیکھیے، ہر پیغمبر آیا، ہر نبی آیا، وہ آ کے اپنی قوم والوں کو بتاتے رہے، لیکن ہر نبی کی قوم نے ان کو جٹلا دیا، پھر اللہ کریم کے عذاب کی وہ مستحق ٹھہری۔ پارہ نمبر 8، اہم علمی اور عملی نکات، زندگی کا مقصد۔ نمبر 1، جنوں کے شیاطین سے زیادہ سخت انسانوں کے شیاطین ہیں۔ جو انسان جن ہوتے ہیں نا، جو شیاطین ہوتے ہیں، اب انسانوں کے روپ میں بھی بہت زیادہ شیطان موجود ہیں۔ اللہ سے پناہ مانگا کریں، سورۃ الناس کی تلاوت کیا کریں، اور اللہ فرماتے ہیں جو جن ہوتے ہیں وہ تو نظر نہیں آتے، لیکن جو انسانوں کے روپ میں ہمارے ارد گرد شیطان بنے بیٹھے ہیں، ان سے اللہ کی پناہ مانگا کرو اور اپنی حفاظت کا سامان پیدا کرو۔ وہ کیسے؟ سورۃ الناس پڑھ کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے۔ نمبر 2، دل کی موت تب ہوتی ہے جب روح کو اس کی غذا نہ ملے۔ جب ہماری روح کی غذا اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی وہ قرآن ہے، جب ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے الگ کر لیا تو پھر بتائیں دل تو ہمارا مر گیا۔ اگر دل کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی غذا کی قدر کیجیے، اور وہ غذا اللہ کا قرآن ہے۔ نمبر 3، دین کے اندھیرے دور کرنے کے لیے اپنا اپنا چراغ لے کر گھومیں۔ آپ کا عمل دوسروں کے لیے دعوتی عمل ہے، یعنی قرآن کی روشنی کو تلاش کرنا ہے تو گھر سے نکلنا پڑے گا۔ اگر قرآن چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ اللہ کی طرف، عمل کے میدان میں آنا پڑے گا۔ نمبر 4، ہدایت بہت غیرت مند ہے، ایک دفعہ دل کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اگر دستک پہ دروازہ نہ کوئی کھولے تو وہ واپس پلٹ جاتی ہے، تو پھر دل سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگا کریں، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے۔ نمبر 5، جس کا دل کھل جاتا ہے اسے گناہ برے لگنے لگتے ہیں اور حق قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، پھر اسے گناہوں سے ایک گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ فوراً سے اسلام کو اور دین کی باتوں کو اور قرآن اور حدیث کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، غیر شرعی رسومات سے بچیے، ہر رسم کے کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہوتے ہیں۔ اب آگے بات کرتے ہیں تزکیہ نفس کی۔ سورۃ الانعام کے 10 احکام جو اسلام کا خلاصہ ہے، کیا مجھے یاد ہے؟ ابھی ہم نے پوری سورۃ الانعام پیچھے پڑھی، اس کے اندر اللہ کریم نے جو جانوروں کی حلت اور حرمت کا بیان فرمایا، جتنے بھی احکام ہیں کیا وہ سارے مجھے یاد ہیں؟ اگر نہیں یاد تو بار بار اپنے اس پارے کو سنتے ہوئے اپنے وہ احکام ضرور یاد کیجئے۔ نمبر 2، قربانیاں دینے والوں کے پلڑے بھاری ہوتے ہیں، کیا میرا شمار ان میں ہے؟ یعنی جو لوگ دنیا میں اپنے وقت کی قربانی دے دے، اپنے مال کی قربانی دے دے، کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ تو ہم نے جائزہ لینا ہے کیا میرا شمار ان میں ہے؟ اگر نہیں تو پھر اپنے آپ کی قربانی دیجیے، اپنے وقت کو قربان کیجیے اللہ کے دین پر، اس کو سیکھنے پر، سکھانے پر۔
نمبر 3، جس کا لباس چھوٹا ہے اس کی شیطان سے قربت زیادہ ہے، اپنا جائزہ لیجئے۔ یعنی اگر لباس ایسا زیبتن ہے کہ جو چھوٹا ہے اور جسم کو نمایاں کر رہا ہے تو پھر اپنا جائزہ لیجئے۔ اور پھر جب انشراح صدر ہوتا ہے تب ہر آیت روح کو سرشار کرتی ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنے سینے کو، اللہ ذوالجلال کسی انسان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں تو پھر ہر آیت جو ہے وہ انسان کی روح کو مزہ اور لذت دیتی ہے، پھر انسان بوریت محسوس نہیں کرتا۔ اور اللہ سے دعا مانگا کرے فوراً سے رب اشرح لی صدری، انشراح پڑھا کریں۔ نیکی کا اجر 10 گنا کم از کم ہے، ورنہ 700 سے بھی زیادہ بڑھایا جاتا ہے۔ آج رمضان المبارک ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے سے اجر 700 سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو پھر اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے انشاءاللہ۔ دعاؤں کا مہینہ ہے، گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہے، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری سے رو رو کر اپنی گریہ زاری اور اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ ہم تو بڑے ہی نکمے ہیں، اللہ ہم تو تیرے محتاج بندے ہیں، اللہ تیرے سوا کون ہے جو ہماری پکار کو سنے۔ ایسی دعائیں اللہ سے مانگنی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں دعاؤں کا مہینہ ہے، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ لاسٹ پوائنٹ، راستوں کا حق ادا کرنا ہے اور ہر رکاوٹ کو دور کر کے جنت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ۔ عملی پریکٹس کیا ہے؟ اپنے روزے کو خاص اور خاص بنانے کے لیے روزے کی حدود کا پوری طرح خیال رکھنا ہے۔ یعنی حدود کیا ہے؟ اللہ کریم نے بتا دیا تم نے چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، موبائل کا زیادہ استعمال برا نہیں کرنا، جسٹ لائک ڈرامے ادھر ادھر کی چیزیں نہیں دیکھنی۔ ایسی چیزیں ہیں جن کا یہ ہمارے لیے لیمٹس ہیں، اگر ہم ان کو کراس کریں گے تو ہمارا روزے کا کوئی مقصد نہیں رہے گا۔ پھر روزے سے بالکل ہی اپنے آپ کو وہ تو روزہ پھر ہمارا منہ کا روزہ ہوا، کھانا پینا بند ہے اور تمہارا نفس بری چیزوں سے بچ نہیں رہا، نماز نہیں پڑھ رہے۔ روزہ اس چیز کا نام نہیں، روزہ تو دل کا نام ہے، تقوی کا نام ہے۔ دعا، اللہم ارزقنی فیہ الجد والاجتہاد والقوة والنشاط واعذنی فیہ من السامۃ والفطرۃ والکسل والنعاس۔ اے اللہ اس مہینے میں مجھے عبادات میں جدوجہد، قوت اور نشاط عطا فرما اور بوریت، تھکاوٹ، سستی اور نیند سے پناہ میں رکھ۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔